الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم سامعین، آج کی یہ جو محفل سجی ہوئی ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کی مسجد میں، یقیناً یہ بہت عظیم الشان محفل ہے، کیونکہ اس مجلس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، اور جو مجلس یا جو محفل قرآن کریم کے لیے سجائی جاتی ہے، جو مجلس قرآن کریم، جس مجلس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتی ہے، وہ مجلس بہت ہی عظیم الشان ہو جاتی ہے، اور پھر اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد بہت عظیم الشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور آج قرآن کریم آپ کی مسجد میں مکمل ہوا ہے، تو اس کی نسبت سے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یقین مانیے کہ آپ بہت ہی عظیم الشان ہیں، آپ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو اللہ نے آج اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ بہت سارے حضرات ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے آپ کو، ہم کو یہ موقع میسر کیا ہے، آپ نے قرآن کریم کو سنا۔ یہ قرآن کریم کا سننا یقین مانیے بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس کا آپ حقیقی معنوں میں دیکھ لیں، اگر کوئی دل کے کانوں سے قرآن کو سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے آپ کے دشمن تھے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر، اس سرزمین پر اگر سب سے ناپسندیدہ کسی کا چہرہ ہے تو یہ محمد کا چہرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا، یا کسی صحابی کی زبان سے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا، اور وہ قرآن کی جو آیتیں پڑھی گئی ان کے دل میں داخل ہو گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اسی دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اور یہ کہنے لگے کہ اب آج اس سرزمین پر اگر کوئی محبوب چہرہ ہے تو محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ ایک منٹ پہلے وہ اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے، لیکن دوسرے منٹ میں اللہ کے چہیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بن گئے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے۔ تو آج بھی اگر ہم لوگ بھی، چونکہ قرآن ہم لوگ تو سمجھ نہیں پاتے، اتنا ہم لوگ یا تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہم لوگ سمجھنے لگے تو پوری رات ایک انسان کھڑا رہے گا، امام صاحب پڑھتے رہیں گے، اور گھر جانے کے لیے وہ انسان تیار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، رات میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سورۃ البقرہ شروع کیا، مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران شروع کیا، مکمل ہو گئی، کئی سورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے، چونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے قرآن کریم کو۔ آج ہم لوگ سمجھ نہیں رہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ پیچھے کوئی پانی پی رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے کاموں میں ملوث ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی سمجھنے لگے تو ہم کوشش کریں کہ ہم کچھ عربی سیکھ لیں، مولانا موجود رہتے ہیں، ان سے کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے، یہ قرآن کریم ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، آج سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، ہر چیز کی ہدایت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہم کو کیسے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، شادی بیاہ کس طرح کرنا ہے، ساری چیزوں کی تعلیم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے سمجھنے والے بن جائیں، اور سمجھنے والے اسی وقت بنیں گے جب ہم ایک فکر کر لیں گے۔ آج ہمیں چونکہ فکر نہیں، آج ہمارا جب قرآن ہی نہیں صحیح ہے تو ہم قرآن کو سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، جب ہمارا قرآن نہیں درست ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ سب قرآن کریم کو درست کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قرآن کریم ہم لوگ کا کتنا غلط ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ، بڑے قاف سے اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل اگر حلق سے نکال کر پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ پڑھے ہوئے نہیں تو حلق سے تو نکلتے نہیں، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں قل چھوٹے کاف سے، قل هو
هو اللہ، قل کا مطلب ہوا اے نبی آپ کھا لیجئے، اے نبی آپ کھانا کھا لیجئے۔ بتائیے کتنا معنی بدل گیا۔ قل اگر حلق سے پڑھیں گے اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، قل چھوٹے کاف سے پڑھیں گے اے نبی آپ کھا لیجئے، معنی بدل گیا۔ معنی بدلنے کی وجہ سے نماز کے اندر فساد پیدا ہوا، نماز فاسد ہو گئی۔ اب بتائیں کہ ہم لوگ خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں صورتوں کے اوپر صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن نہیں صحیح۔ اس لیے عزیزوں کم از کم ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سارے کام ہو جاتے تو یہ کام کیوں نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان کی عمریں 50 سال 40 سال ہو گئی ہے، چونکہ اکثر صحابہ ایسے تھے جو ان کی زندگی کا کافی عرصہ گزر چکا تھا، 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، اب اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو قرآن تو چونکہ وہ پہلے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اب جیسے ہی ایمان لائے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھ گئے اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھے رہے، صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو درست کرنے کے لیے۔ تو ہمارے سارے کام آج ہو رہے ہیں تو یہ کام کیوں نہیں ہو پائے گا؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ رہتے ہیں، صرف 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالنے روزانہ، یہ سوچ کر نکالنے کہ ہم کو قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، قرآن درست کرنا ہے۔ یہاں آپ رہیں یا خیر آباد میں رہیں، کہیں پر بھی رہیں، مسجد کو جو امام صاحب ہوتے ہیں ان سے آپ بات کر لیں کہ ہم کو 15 منٹ دے دیجیے، قرآن کو درست کرنا ہے۔ امید ہے کہ ضرور وہ حافظ جی آپ کا قرآن درست کروا دیں گے، لیکن اگر ہماری فکر ہوگی، اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کو قرآن درست پڑھنا ہے، ورنہ عام طور پہ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں گے کہ ہماری زبان ہی نہیں پلٹ رہی تھی۔ اب جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو وہ یہی بہانہ کریں گے کہ میری زبان نہیں پلٹ رہی۔ یاد رکھیے یہ عذر اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں آپ کو یہ عمر دی ہے، ہم نے کوشش کتنی کی؟ اگر ہم کوشش کریں اس کے باوجود ہمارے حلق سے حرف نہیں نکلتے ہیں اور قرآن نہیں درست ہو پا رہا، اسی حالت میں ہم اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا اور کہے گا دیکھو میرے بندے نے کوشش تو کی تھی، قرآن کو درست کرنے کی کوشش تو کی، اس لیے اس کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج سے سب لوگ کوشش کر لیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کم از کم 11 مہینے نہ کر سکیں تو 1 مہینہ کوشش کریں، روز آدھا گھنٹہ اگر پڑھ لیتے حافظ جی سے، مولانا صاحب سے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک صورت تو درست ہو جاتی۔ اس مہینے میں، اس سال میں 2 صورتیں، اگلے سال میں 2 صورتیں، اس طریقے سے کئی صورتیں درست ہو جاتی۔ لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ فکر نہیں۔ آج ہم سب کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، کام کی فکر ہوتی ہے، دکان کی فکر ہوتی ہے، بڑی دکان چل رہی ہوتی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک فکر ہے نا۔ لیکن جب ہمیں قرآن کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے، نماز کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے، تو کہاں سے ہمارا قرآن درست ہوگا؟ اس لیے عزیزوں آپ سب یہ ارادہ آج سے کر لیں کہ قرآن کو درست پڑھیں، ورنہ قرآن ہم کب تک غلط پڑھتے رہیں گے۔ قرآن غلط ہے، نماز نہیں ہو رہی، لہنے جلی لہنے خفی تو دور کی بات ہے، یعنی ایک ہوتا راہ پر پڑھنا، راہ باریک پڑھنا، یہ تو بہت سی باریکی چیزیں ہوتی ہیں جو حافظ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو لہنے جلی کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا قاف، چھوٹا قاف، صاد، واد، یہ ساری چیزیں تو سب کے لیے ہیں۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں، اور آج چونکہ یہ بہت عظیم الشان محفل ہے، بہت خوشی کا مقام ہے، اس موقع پہ آپ کو یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ بھی اگلے سال اس محراب کے اوپر کھڑا ہو کر تراویح میں قرآن کریم سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخصوص بندوں کی، اللہ کی جو نیک بندے ہیں، سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں ایک آخری صفت ہے والذین یقولون ربنا 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 هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اس میں ایک آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوگی کہ ایک
والد صاحب یہاں پہ مسجد میں آ رہے ہوں، ان کا بیٹا ممبر کے اوپر یا ان کا بیٹا مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس وقت جو والد کے دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ آج حافظ ذیشان صاحب کا قرآن کریم مکمل ہوا، آپ ان کے والد صاحب سے پوچھئے ان کے والد صاحب کو کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف، لیکن ایک بچے کا حافظ قرآن ہو جانا، عالم ہو جانا، یہ خوشی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ چاروں بچے حافظ قرآن بن جائیں، لیکن اگر 4 نہیں ہو پاتے تو کم از کم ایک بچہ تو آپ کا حافظ قرآن بن جائے۔ آپ کا انتقال ہو، آپ کے انتقال میں کہیں دوسرے کو نماز جنازہ کے لیے بلانے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ آپ کا بچہ انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، کیا کر سکے گا؟ بس زیادہ سے زیادہ آپ کا علاج کر سکے گا نا۔ انتقال ہونے کے بعد نماز جنازہ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کس کو بلانے جائیں گے آپ؟ امام صاحب کے پاس آئیں گے کہ غسل کا طریقہ بتا دیجئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جنازہ آپ کا ہے لیکن آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو غسل دے سکے، آپ کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، آپ کے بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کے اوپر جا کر آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک آخری چیز ہے نیک اولاد کا ہونا۔ جو نیک اولاد ہوگی وہ قرآن پڑھے، اپنے والد کا نام لے یا نہ لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے نام اعمال کے اندر اس کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ والد صاحب تو دنیا سے جا چکے، لیکن یہ بچہ یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نماز کے اندر قرآن کریم سنا رہا ہے، ارادہ کرے نہ کرے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا امام یافعی علیہ الرحمہ کی ایک عربی کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے، تھوڑی دیر خاموش نے، بس مختصر گفتگو کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور کسی نے ان کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک صاحب قبرستان میں گئے ہوئے ہیں، قبرستان میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، تھیلے سے کچھ نکال کر آواز دیتے ہیں روحوں کو اور ان کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، آ جائیں۔ وہ قبر سے اٹھ کر آتے ہیں اور اس تھیلی سے نکال کر کچھ دے دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے کا نام لیتے ہیں، پھر تیسرے کا نام لیتے ہیں، اسی طریقے سے سب کو تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج یہ تقسیم ہو رہا، اسی طریقے سے وہاں پہ تقسیم ہو رہا۔ اب تقسیم ہونے کے بعد جس نے جو خواب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے بھی صحیح ساٹھ نہیں ہیں، بہت رنجیدہ، بہت غمزدہ چہرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا جو صاحب تقسیم کر رہے تھے کہ آپ بتائیے کہ یہ آپ کی تھیلی میں کیا ہے آپ جو تقسیم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ یہ جو انتقال ہو چکا ہے، قبرستان کے اندر مردے مدفون ہیں، ان کے جو بیٹے قرآن کریم پڑھتے ہیں یا ان کے گھر والے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے نام لے کر میں بلاتا ہوں اور وہ روح آ جاتی ہے، اس کو ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ اب کہا کہ اچھا بتائیں کہ یہ جو صاحب سائڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا بہت غمزدہ ہے اور کیا ہوا ہے، ان کے پاس ان کو کچھ نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا، اس نے خود بتایا کہ میرے 9 سال ہو چکے ہیں، مجھے یہاں انتقال ہوئے یعنی قبرستان میں آئے ہوئے 9 سال گزر چکے ہیں، لیکن میرا کوئی بیٹا حافظ نہیں، میرا گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے میرے گھر سے آج تک کسی نے ایصال ثواب کیا ہی نہیں، تو میرے پاس ثواب ملے گا کہاں سے؟ اس لیے عزیزوں، بہت افسوس کی بات ہوگی کہ آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کا گھر والا کوئی نہ پڑھ کے بھیجے۔ آپ دوسروں سے تو قرآن کریم پڑھوا لیتے ہیں، قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، لیکن اصل آپ کا جو حقیقی بیٹا ہے وہ کتنا پڑھتا ہے، آپ کی جو حقیقی بیٹی ہے وہ کتنی پڑھتی ہے؟ اس لیے اس واقعے سے آپ عبرت حاصل کریں اور یہ کوشش کریں کہ اولاً آپ کا قرآن درست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ حافظ قرآن ضرور ہو۔
آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، جس دن مصلی پہ کھڑے ہو کے سنائے گا، آپ کے دل کو جو سکون ملے گا آپ اس کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف ہو جائیں گی، لیکن آپ کے بچے کا حافظ قرآن ہو جانا اور تراویح میں یا نماز میں قرآن کریم پڑھنا آپ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرمائے، اس پورے گاؤں کے اندر دین کا ماحول پیدا فرمائے، سب کا قرآن کریم درست ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے، یہ قرآن کریم کا پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ حافظ صاحب جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یہاں پہ، ان سے اگر بھول ہو جاتی تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ جس کو بہت زیادہ اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھ لیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی صورت کے اندر سے ان سے بھول ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی انسان کا کلام ہوتا ہے تو انسان پڑھتے ہوئے کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ کا قرآن ہے تو اس میں اگر کسی کی غلطیاں آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ یہ رمضان کے جتنے ایام بچے ہوئے ہیں کہ خوب زیادہ قدر کریں۔ جو احباب روزہ نہیں رکھ رہے تھے آج سے کوشش کریں، انشاءاللہ ایک بھی روزہ ان سے چھوٹنے نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بلا عذر شرعی کی ایک روزہ ترک کر دیا پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عزیزوں، آپ چھوٹے چھوٹے عذر کر کے سر میں درد ہے، بخار ہے، سفر میں جانا ہے، یہ سارے عذر کر کے روزوں کو ترک نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔